بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار کہ جس نام کے کئی لوگ گزرے ہیں، مگر بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش و روحانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ فارسی کے ایک شاعر نے کیا خوب ان جیسے لوگوں کو اپنے شعروں میں پرویا ہے کہ ترجمہ: یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں۔ ان گڈری پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گڈریوں میں جمشید اور خاقان سا وقار چھپائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے آج دنیا کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور کل یہ جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ بہلول کی ان ہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ اس کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور جائے پیدائش کوفہ بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ولادت کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہ مل سکا، مگر وصال کی تاریخ 191 ہجری، 193 ہجری اور 197 ہجری تینوں قول ملتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف کے مشہور قبرستان میں ہے۔ کم ہی لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہوں گے۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے، جس کی وجہ سے اس کا اصل تلفظ بہلول ہے، جس کے معنی ہنس مکھ چہرے، عقل مند اور حاضر جواب کے ہیں۔ بہلول نام کے جو ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اصل نام بہلول سے ہٹ چکا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس میں کوئی خاص پہلو پوشیدہ نہیں، بلکہ زبان کے فرق کی وجہ سے اب صرف بہلول ہی زبان زد عام ہے۔ اس سے نام کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں اس سے منسوب حکایات شوق سے لکھی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کی دانش مندی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا، اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا اور ان سے علم کا نور بھی سمیٹتا رہا۔ اس کی دیوانگی کے متعلق ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کہنے پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ ہنسی ہی ہنسی میں خلیفہ ہارون الرشید کو آئینہ دکھاتا رہتا۔ بہلول جرأت و بیبا کی حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمدار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہوں پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا، جب کوئی بادشاہ کے خلاف بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ وہ بہترین حس مزاج رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی، بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا مخیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔
इस सब के बावजूद कोई ये साबित नहीं कर पाता कि वो दीवाना नहीं है। बहलोल के मुकम्मल हालात ज़िंदगी तो नहीं मिल सके, अलबत्ता तारीख़ के औराक में से उसकी कुछ सबक आमोज़ हिकायात ली गई हैं, जो हम आइंदा कुछ सिलसिलों में आपके गोश गुजार करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।